بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، چاہے آپ اسے کوئی بھی نام دیں، لیکن اس مرتبہ مسلم امہ کا شور مچانا ہی بہت کام آیا ہے، اور کوئی نہ کوئی اسرائیل پہ پریشر آیا ہے ضرور۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ شتر بے مہار کی طرح انہوں نے مسلمانوں کو اپنے باپ کی جگیر سمجھا ہوا تھا، جب جی چاہتا تھا ان پہ جو مرضی ظلم و ستم کرے، پوچھنے والا تو کوئی تھا نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس مرتبہ جو یہ کانفرنس ہوئی ہے یو این او کے، اس میں بہت اچھا سٹینڈ لیا ہے پاکستان نے، اور پاکستانی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں عالمی فورس تعینات کی جائے، اسرائیل کو لگام دینی ہوگی۔ اور دوسرے مسلم ممالک نے بھی شدید احتجاج کیا ہے، جس پر سیکرٹری جنرل مسٹر انٹونیو گوئٹرس نے کہا ہے کہ اب ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے اس صورتحال سے۔ ناظرین کرام، خیال ہے کہ غزہ پہ 11 روز ہو گیا وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، جس کے بعد شدید دباؤ نے اب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نیتن یاہو جیسا جو صہیونی ہے، اس کی کابینہ نے بھی یک طرفہ جنگ بندی کی منظوری دے دی، اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ مسلمانوں کی قوت برداشت جو ہے وہ ہماری اس غنڈہ گردی سے، اس بدماشی سے بہت زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، شاید پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل کے اندر سے نیتن یاہو کی شدید مخالفت ہوئی ہے۔ یہ اسرائیل کا ایک بڑا معروف اخبار ہے، اس کا نام ہے بارتیس، اس کے ایڈیٹر ان چیف ہیں ایلوف بین۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کا جو آپریشن ہے نا، یہ بے معنی اور ناکام ترین کارروائی ہے۔ انہوں نے یہ پہلی مرتبہ تنقید ہوئی ہے اندر سے ان پہ، اور فوجی تیاری، رویے، ناکامی سب بے نقاب ہو گئی ہے، جس کی ذمہ دار اسرائیلی حکومت اور اسرائیل کی موجودہ قیادت ہے۔ غزہ میں بربادی کو فاتحانہ انداز سے پیش کیا گیا، لیکن اپنی زندگی تہس نہس کروا دی۔ اس مرتبہ بڑا جھٹکا لگا ہے اسرائیلیوں کو کہ پہلی مرتبہ انہیں پتہ لگا خالی یہ فلسطینی نہیں مرتے، اب ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اگر وہ 10 مریں گے تو ایک ہمارے کی بھی جان جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کسی نے خبردار نہیں کیا کہ حماس والی اسرائیلی حصار توڑ کر لڑائی ان کے گھر تک لا سکتے ہیں۔ یہ بڑی ناظرین ایک الارمنگ سچویشن ہو گئی اسرائیل میں۔ یہ مسٹر ایلوف بین جو ہے نا ایڈیٹر ان چیف، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت کو چاہیے تھا کہ اپنے عوام کو بتاتے کہ اب حماس وہ پہلے والی کھوتی فورس نہیں رہی، یہ کسی وقت بھی حصار توڑ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں غزہ کے، اور بربادی جو ہے برپا کر سکتے ہیں، جس کا اب انہوں نے کر کے دکھائی۔ اور مسٹر ایلوف بین کہتے ہیں کہ اگلی جنگ جو ہے حزب اللہ سے ہو سکتی ہے، جس کے پاس لڑنے کی صلاحیت اور طاقت حماس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بات جانتے ہیں، وہ بھی حزب اللہ کے ساتھ پہلے بھی وہ لڑائی لڑ چکے ہیں، جو نصر اللہ ہیں ان کے جو یہ حزب اللہ ہے، یہ چونکہ ایران سپورٹڈ ہے، تو ان کو اس بات کی تنگی نہیں ہے کہ انہیں کو اسلحہ نہیں دے گا، یا ان پر کوئی پریشر آئے گا، یا کوئی پریشر قبول کریں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ لڑیں گے تو پھر لڑیں گے۔ اور آپ کہتا ہے انہوں نے حزب اللہ کا ہی لبنان میں وہ تباہ کیا تھا، جو سائبر اٹیک کر کے اس کا اسلحہ ڈیپو تھا جو تباہ کیا تھا، وہ اس لیے جمع کیا جا رہا تھا۔ جنگ بندی کی جائے، یہ بار بار مطالبہ ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر سے، ہر طبقہ زندگی مطالبہ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے، دشمن چاہے کتنا طاقتور ہو، آج کی دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے اور میڈیا پاور ہے۔ آپ اللہ کے بندہ شور تو مچاؤ، بولو تو صحیح۔ اس مرتبہ تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے عمران خان نے، طیب اردگان نے اور ملیشیا نے بھی، میں ضرور نام لوں گا، اس مرتبہ کم از کم OIC کو یہ شرم دلائی ہے کہ آپ بولو تو صحیح بھائی، احتجاج تو کرو، تم تو منہ میں گھونگنیاں ڈال کے بیٹھ گئے ہو، بلکہ دشمن کی تعریف کر رہے ہو، اور دنیا میں تاثر جا رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ جو اٹیک کیا ہے یہ تمہاری مشاورت سے کیا ہے۔ جب میں تمہاری لفظ کہتا ہوں تو اس میں امارات، UAE اور ان کے جو چیلے چانٹیاں ارد گرد کے وہ شامل ہیں۔ اب بات یہ ہے ناظرین کرام کہ بھلے آپ کچھ بھی کہیں، اب وہ جو بوتل ہے نا وہ جن سے باہر آ چکا ہے۔ اس سے پہلے فلسطینی صرف مار کھاتے تھے،
جوابی کارروائی نہیں کرتے تھے. اس مرتبہ جیسی تیسی کارروائی کر کے انہوں نے اندازہ لگا لیا. آپ کو میں ایمانداری سے بتاؤں، دنیا جو ہے نا وہ اپنے تجربات سے سیکھتی ہے. دیکھیے 73 سال سے کشمیری اور فلسطینی دونوں پیاز اور جوتے دونوں بیچارے کھا رہے ہیں، کوئی ان کی امداد نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی. کشمیریوں نے 79 میں عزم کیا تھا، انہوں نے بندوق اٹھائی تھی اور انہوں نے خاصا لمبا کر دیا تھا. میں کہتا ہوں جی وہ دور تھا کہ جب جو آزاد کشمیر سے بارڈر کراس کرتے تھے نا مجاہدین اندر جانے کے لیے، تو مقامی جو کمانڈر انڈین ہوتے تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے علاقے سے گزرنا ہے نا تو خاموشی سے گزر جاؤ، نہ ہمیں کچھ کہو نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کر کے گزرا کرتے تھے. اتنا دبدبہ ہو گیا تھا. ایک ڈیم نے جرت نہیں تھی انڈیا کی کہ ایک ڈیم بھی بنائے انڈیا. جیسے ہی وہ مومنٹ ختم ہوئی، انڈیا نے دیکھ لیں میرے خیال کوئی 28 ڈیم تو اس نے کمپلیٹ کر لیے اور آگے پتہ نہیں کتنے بنائے گا. ڈیموں پہ ڈیم بناتا چلا جا رہا ہے. اس وقت ایک ڈیم اس نے اناؤنس کیا تھا ضرور، لیکن جرت نہیں ہوئی تھی کہ مجاہدین کے ہوتے ہوئے وہ ڈیم بنا سکیں. یہی حال ان کا فلسطینی کا. چلو جب وہ لیلا خالد وغیرہ نے الفتح موومنٹ میں جہاز ان کے اغوا کیے یا ان کے وہ کھلاڑی جو مرے وہاں پہ یا کچھ، اس وقت یہ تھا کہ دنیا کو اس بات کا علم تھا کہ یار یہ ریٹیلیشن کریں گے مسلمان. بے شک 2-3 جنگیں بڑی بری طرح یہ ہار چکے تھے. تو پاکستان ایئر فورس نے جا کے ان کی جان چھڑوائی تھی اردن کی اور مصر کی. نہیں تو وہ تو مصر کو لے دے گئے تھے 76 یا 77 میں. ناظرین کرام، آج ان لوگوں نے یہ سبق سیکھا طالبان سے کہ ہم تو یار 73 سال سے لگے ہوئے تھے. 18 سال میں طالبان نے ناک رگڑوا دیا ہے دنیا کی سب سے بڑی بلکہ یونیلیٹرل پارک امریکہ کی. کیسے؟ ان کے پاس کیا وسائل تھے، کیا مقابلہ تھا؟ یہ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے اور کلاشنکوفوں کے ساتھ یہ جنگ کر سکتے ہیں آپ امریکہ والے اسلحے سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. انسانی وہم و گمان میں بات آ ہی نہیں سکتی کہ ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے دکھایا نہ کر کے، جیت کر دکھائی نہ جنگ. تو اب جتنی تحریکیں اس دنیا میں چل رہی ہیں نا وہ ان سے زور پکڑیں گی، ان سے سبق حاصل کریں گی. اور مسلمان تو کرے گا ضرور. آج فلسطینیوں نے دیکھ لیا ہے، حماس نے دیکھ لیا ہے کہ اگر طالبان جو ہیں وہ امریکہ جیسی قوت کو لمبا کر سکتے ہیں تو اس کی کیا اوقات ہے اسرائیل کی. یہ تو چل ہی اس کے دم خم سے رہا. ٹھیک ہے ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہ اپنی دجالیت کے ذریعے اپنی حرام کاریوں کے ذریعے پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مسلمان اب لمبے ہی پڑتے جائیں. اور یہ جرت جو آج کی ہے، میرا تو خیال تھا پاکستان اس مرتبہ یہ جو اس نے عالمی فورس کی تجویز، گلوبل فورس کی تجویز پیش کی ہے، پاکستان کو کرد بنا دینی چاہیے تھی. پاکستان یہ گلوبل فورس بنا دے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا قیامت آ جائے گی. دیکھیے جی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں ایک محترمہ خاتون نے، آپ میرا خیال ان کے سافٹ ویئر ہو گئے ہیں ٹھیک، یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں یہ تو اس پہ تو قبضہ ہی، یہ تو اسرائیلیوں کے کا ہے قبلہ، ہمارا قبلہ تو وہ خانہ کعبہ ہے. خدا کی پناہ یار، یہ لوگ کتنے ظالم ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توقیر. یہ لوگ قرآن کو ہی بدلنے چلے گئے. وہ اللہ کے غضب سے ڈرو، کچھ کر نہیں سکتے بغیر تو چپ ہو جاؤ، زبانیں بند کر لو. جو کر رہے ہیں ان کو تو کرنے دو، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. اللہ چاہے تو وہ طاقتوروں پہ غالب کرتا ہے کمزوروں کو. اس نے کہا قرآن میں کہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے غالب کیا کمزوروں کو طاقتوروں پہ، اور کرے گا. صرف اس نے کہا کہ اگر تم بطخوں کی طرح بھاری ہو کے بیٹھ جاؤ گے نا زمین پر تو یاد رکھنا ہم کسی اور کو توفیق دیں گے. یہ تو اللہ کا دین ہے، تو قیامت تک رہے گا زندہ. اگر ہم سے توفیق چھن گئی تو چھن جائے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. یہ تو قیامت تک رہنا ہے، تو اللہ کا دین ہے، یہ تو رہے گا، رہتی دنیا تک رہے گا، اور اسی کے جھنڈے انشاءاللہ گاڑے جائیں گے. میری بات یہ یاد رکھ لینا. کرو یار جرت امانی کا مظاہرہ کرو. خان صاحب آج آپ نے صبح 5 بجے کل تقریر کر کے، فجر کے وقت تقریر کر کے آپ نے ہمارا دل خوش کیا، لیکن خدا کے لیے
اب صرف یہ مذمت والی جو ہے نا جو ثواب ہے یہ ہمیں لینے دیں، آپ مذمت کے بجائے مرمت کی طرف آئیں اور دیکھیں اللہ کیسے فیوز و برکات آپ کو دیتا ہے۔ جہاد کی برکتوں کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، خدا کی قسم جاؤ پوچھو طالبان سے کہ جہاد کیا ہوتا ہے، اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام درخواست ہے قرآن سے ہدایت حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، خدا کی قسم آپ زندگی کی تمام مسائل کا حل پا جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سچ کے سفر میں 2 قدم ہی صحیح یار ہمارا ساتھ تو دوں۔